بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیت میں ہم نے عدت طلاق کے متعلق پڑھا تھا کہ طلاق کی عدت کتنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ طلاق رجعی کے متعلق پڑھا تھا کہ طلاق رجعی ایک یا دو دی جائیں تو اس وقت پھر رجوع ہو سکتا ہے، اور رجوع کے اندر پھر حق مرد کو زیادہ حق ہے۔ آج کی آیت ربط اس کا بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہے، اور بالخصوص آج کی آیت کے توسط سے طلاق ثلاثہ کے متعلق مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ آیا تین طلاقیں اکٹھی دی جائیں تو ایک ہوتی ہے یا تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ کل کی آیت میں پڑھا تھا والمطلقات یتربصن بانفسہن، والمطلقات کل بتایا تھا کہ یہ مطلقات وہ طلاق والی ہیں جن کو طلاق رجعی ہو، یعنی ایک یا دو طلاق ہو، تو ان کی عدت کے دوران رجوع ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا الطلاق مرتان، جس رجوع کا ذکر پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس رجوع کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الطلاق مرتان، طلاق دو ہیں، دو تک رجوع ہو سکتا ہے، دو تک رجوع ہو سکتا ہے، طلاق دو ہیں، اور تیسری دی تو پھر وہ مغلظہ یعنی پکی اس کے نکاح سے ختم، وہ اس کا اگلی آیت شروع ہو رہی ہے جب تیسری دی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے الطلاق مرتان، دو طلاقیں دیں تو یہاں تک تو رجوع ہے۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پھر اس کے لیے وہ حلال نہیں ہے، کیونکہ اب اس کا نکاح مکمل ختم ہو چکا ہے، اب رجوع بھی نہیں ہو سکتا۔ الطلاق مرتان، طلاق دو ہیں یعنی جن میں رجوع ہو سکتا ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پس اگر تم ان رجوع والی طلاقوں کے دوران یعنی ایک دی ہے یا دو دی ہیں تو ان طلاقوں کی عدت کے دوران تم ان کو اچھے طریقے سے رکھ لو، یعنی رجوع کر لو۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، ان کو روکے رکھو اچھے طریقے سے، یعنی شریعت کے مطابق، یعنی گھر بسانے کی نیت سے، حسن معاشرت کی نیت سے ان کو روکے رکھو۔ او تسریح بإحسان، یا احسان کے ساتھ ان کو چھوڑ دو، یعنی یا تو ان کو اگر رکھنا ہے تو بسانے کی نیت سے رکھو تب رجوع کرو، ورنہ رجوع نہ کرو اگر تم ان کو نہیں رکھنا چاہتے اور آئندہ بھی ان کے ساتھ معاشرت نہیں قائم رکھنا چاہتے تو پھر ان کو چھوڑ دو اچھے طریقے سے، یہ نہ ہو کہ وہ بار بار جو ہے وہ عدت کے معاملہ میں پڑتی رہیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ تم اپنی بیویوں سے وہ چیز لو جو تم نے ان کو دی ہے۔ یہاں سے مراد حق مار ہے کہ حق مار ان سے واپس نہ لو۔ إِلَّا أَن يَخَافَا، ہاں ایک صورت ہے جس میں تم وہ چیز اپنی دی ہوئی لے سکتے ہو کہ تم دونوں کو خوف ہو، میاں بیوی دونوں کو خوف ہو، اللہ اصل میں ان اللہ، یہ ادغام ہوا ہے، اللہ یقیما حدود اللہ،
کہ میاں بیوی دونوں کو یہ خطرہ ہو کہ ہم اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی ہم آپس میں جو کل بھی بات ہوئی حقوق کے اوپر، میاں بیوی کے جو آپس میں حقوق ہیں ان پر بات ہوئی، کل گفتگو کی گئی، تو اگر وہ خوف رکھتے ہیں ہم وہ حقوق پورے نہیں کر سکیں گے، وہ حقوق ہی اللہ تعالیٰ کی حدیں، تو پھر اس کا طریقہ ہے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ اور خلے کے اندر یہ شکل ہے کہ عورت جو ہے وہ خامند کا جو لیا ہوتا ہے حق مار، یا تو وہ واپس کر دے، یا اگر اس سے زائد پر بھی رضامندی ہو جائے تو اس پر بھی۔ لیکن خلے کے اندر یہ ضروری ہے کہ اگر عورت کی طرف سے زیادتی ہو تو پھر خلا ہے، پھر خلا ہے۔ مرد کی طرف سے زیادتی ہو تو پھر خلا نہیں۔ حقیقی خلا جو ہے وہ تب بنتا ہے جب عورت یعنی طلاق لینا چاہتی ہے، عورت جان چھڑانا چاہتی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، پس اگر وہ دونوں خوف کریں کہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ جو عورت اپنی جان چھڑانے کے لیے کوئی فدیہ دے۔ اب اس جملے کے اندر خلے کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ پیچھے فرمایا کہ طلاق دے کر مرد اپنا دیا ہوا مہر حق مہر واپس نہ لے، اور اب خلے کا ذکر ہو رہا ہے کہ خلے کی صورت میں اگر وہ عورت کچھ دیتی ہے، چاہے وہ حق مہر یا اس سے بھی زائد کوئی واپس کرتی ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے، تو اس میں مرد کے لیے اور عورت کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اگر مرد عورت کو وہ کوئی چیز لے کر طلاق دیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اسی طرح عورت طلاق لیتی ہے کچھ دے کر، چاہے اپنا وہ لیا ہوا حق مہر واپس کرے یا اس سے بھی زائد کوئی اور بھی چیز دے کر جان چھڑائے، دونوں پر کوئی حرج نہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ احکام یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، جس نے اللہ کی حدوں سے تجاوز کی، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالمین میں سے ہے۔ اب اس آیت کے اندر ایک چیز تو ہے خلے کے متعلق، اور یہ جو خلے کا ذکر آیا یہاں پر، یہ کل جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدا کے اندر طلاق کی کوئی میعاد نہیں تھی، عدت کی بھی کوئی میعاد نہیں تھی، پھر عدت کے متعلق 3 ماہواریاں طلاق عدت آ گئی، عدت کی طلاق 3 ماہواریاں، اسی طرح پھر طلاق کے معاملہ میں بھی عدد 3 کا آ گیا کہ 3 تک طلاق ہے۔ اب خلا جو ہے اس سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جمیلہ بنت ابی بن سلول وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ اب ان کا آپس میں کسی بات پر معاملہ ہوا، اور جو جمیلہ بنت ابی تھی وہ ان سے جدا ہونا چاہتی تھی، لیکن حضرت ثابت بن قیس ان سے بے حد بے انتہا محبت کرتے تھے، وہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اب معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوا، تو یہ جمیلہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو مجھے اس کے کسی دینی معاملے پر کوئی اعتراض ہے، اور نہ اس کے کسی کوئی اخلاقیات کے اعتبار سے مجھے کوئی اعتراض ہے، کوئی مجھے اعتراض نہیں، کوئی مجھے شکوہ نہیں، نہ دینی معاملات سے نہ اخلاقیات کے معاملات سے، بس ویسے طبی طور پر مجھے نفرت ہو گئی ہے، تبھی میرا ملان نہیں رہا، لہٰذا میں اس سے جان چھڑانا چاہتی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے تجھے حق مہر میں کیا دیا ہوا ہے؟ عرض کیا کہ ثابت بن قیس نے مجھے ایک باغ دیا تھا، حق مہر کے طور پر باغ دیا تھا۔ تو فرمایا اگر وہ باغ واپس کرے تو واپس کر کے پھر خلا کر لے تو کیا تجھے منظور ہے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زائد دینا چاہتی ہوں، اس سے بھی زائد، کیوں کہ میرے دل میں جو وہ نفرت پیدا ہو چکی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں کسی ایسے معاملہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں کہ جس سے مجھ سے کفر ہو جائے، اس لیے میں جان چھڑانا چاہتی ہوں۔
تو عرض کہ یا رسول اللہ میں اس سے بھی زائد دینا چاہتی ہوں، وہ باغ بھی واپس لے لے اور بھی مجھ سے کوئی مطالبہ کرے تو میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں جان چھڑانا چاہتی ہوں۔ فرمایا نہیں، اتنا ہی کافی ہے، جو تیرا حق مار تجھے ملا تھا وہی تو واپس کر دے۔ تو پھر اس نے واپس کیا اور اس طرح یہ خلا ہوا۔ اب اس آیت کے اندر پہلا جملہ جو آیا طلاق مراتان، 2 طلاقیں ہیں جی، اس جملے سے بھی جب 2 طلاقیں ہیں، 2 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو 3 بھی ہو جاتی ہیں۔ عجیب صورت ہے، 1000 بھی دیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ 1000 یہ جملہ بولنا ہی اللہ کی حدوں کے خلاف ہے۔ طلاق کی حد 3 ہے اور کوئی کہہ دے نہیں جی 1000 بھی دے دو تب بھی کوئی حرج نہیں، ایک ہی ہوگی، یہ ہے اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنا۔ ہاں، طلاق دینے کا جو طریقہ ہے وہ ایک سنت طریقہ ہے۔ وہ سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ سنت طریقہ میں ضمناً یہ عرض کر دوں، ایک جب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو مجھ پر کسی نے سوال کر لیا سنت طریقہ کیا ہے، کیا حضور نے بھی طلاق دی ہے؟ کیا حضور نے طلاق دی ہے جو آپ کہہ رہے سنت طریقہ؟ تو حضور نے طلاق نہیں دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زوجہ کو طلاق نہیں دی۔ ہاں، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا لیکن دی نہیں، ارادہ کیا تھا ان کو لیکن طلاق دی نہیں۔ تو پھر سنت طلاق کہاں سے ہو گئی؟ یہ ضروری نہیں جو حضور کا فعل ہے وہی سنت ہو، حضور کا قول بھی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے وہ بھی سنت ہے۔ اور قول کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ سنت طلاق کیا ہے قول اس میں؟ کہ مرد جو ہے وہ طلاق دے، اس کا سب سے بہترین طریقہ، سنت طریقہ یہ ہے کہ جب عورت ماہواری سے پاک ہو جائے، اس پاکی والی عورت جس کو طہر کہا جاتا ہے، اس طہر کی حالت میں اگر اس نے جماع نہیں کیا تو اس طہر کے اندر اس کو 1 طلاق دے، 1 طلاق دے۔ یہ کیوں ساتھ شرط ہے کہ اگر اس نے جماع نہیں کیا؟ وہ اس لیے کہ اگر جماع اس طہر کے اندر کیا ہوا، شاید وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت لمبی ہو جائے گی پھر، اس لیے یہ شرط ہے ساتھ کہ ایسے طہر کے اندر جس میں اس نے صحبت نہ کی ہو 1 طلاق دے۔ اگر اس 1 مہینے کے دوران ان کا آپس میں صلح کا معاملہ بنتا ہے تو فابیا، ورنہ اگلے طہر کے اندر دوسری طلاق دے، پھر 1 مہینہ انتظار کریں، اگر معاملہ ان کا سدھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تیسرے طہر کے اندر وہ تیسری طلاق دے۔ یہ سنت طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ لیکن اگر کوئی مرد اکٹھی تینوں طلاقیں دے دیتا ہے تو تینوں واقع ہو جائیں گی، چاہے ایک جملے کے اندر تینوں بولے، چاہے ایک مجلس کے اندر تینوں بولے، تینوں طلاقیں ہو جائیں گی۔ ہاں، سنت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اس کی ایک عام سی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پانی پینے کی سنت کیا ہے؟ کیا سنت طریقہ ہے؟ 3 سانس میں پانی پینا، پانی پینا 3 سانسوں کے اندر، یہ سنت طریقہ ہے۔ 1 دفعہ گھونٹ بھر کے پھر وہ پیالہ پیچھے ہٹا کر سانس لو، پھر دوسری بار گھونٹ بھر کے پھر پیچھے ہٹاؤ سانس لو، یعنی 3 سانسوں کے ساتھ پانی پینا، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ غرغر کر کے ایک ہی دفعہ پانی پی لیتا ہے، سنت طریقہ تو نہیں، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے اس نے پانی پیا ہی نہیں، پانی تو اس نے پی لیا ہے لیکن سنت کے خلاف پیا ہے۔ اسی طرح جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں، سنت طریقہ تو نہیں اپنایا لیکن طلاقیں واقع ہو جائیں گی، تینوں طلاقیں ایک ہی وقت کے اندر ایک مجلس کے اندر واقع ہو جائیں گی۔ اور تینوں طلاقوں کا ایک وقت میں، ایک مجلس میں اور ایک جملے میں واقع ہونا یہ چاروں ائمہ کے نزدیک ہے، صرف احناف نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان تمام ائمہ، صحابہ کرام سے لے کر ائمہ مجتہدین سے لے کر اب تک امت کا اس پر اجماع ہے، چاروں فقہائے کرام اور چاروں فقہوں کے اندر کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کے اندر ایک وقت میں دی جائیں تو تینوں واقع ہو جائیں گی۔ اب اس پر احادیث بھی ہیں، قرآن کی آیات بھی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت سورۃ طلاق کے 28ویں پارے کے اندر، اس کے اندر ایک جملہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا،
یہ جملہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کا خوف کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اب اس کی تفسیر کوئی آج کا مفسر کوئی 100 سال پرانا نہیں، وہ مفسر جس نے قرآن پاک کی سب سے پہلے تفسیر لکھی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما، وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ کیا اب اس آیت کی تفسیر کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ حضرت مجاہد یہ بہت بڑے تابعی ہیں اور محدث ہیں، تقریباً بخاری شریف کے ہر صفحے پر ان سے مروی حدیث موجود ہوگی، ایک نہیں کئی حدیثیں ہر صفحے پر موجود ہوں گی۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ مشہور تابعی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا، جاءہ رجل، ایک آدمی آیا، انہ قال طلق امرأتہ، اس نے آ کر کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اور حضرت مجاہد کہتے ہیں جب وہ آیا تو وہ پریشان حال تھا، منہ اس کا لٹکا ہوا تھا، جیسے کوئی بندہ غمگین ہوتا ہے، نادم پریشان ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور طلاقیں اس نے 3 دی تھیں۔ اب وہ جب اس نے یہ کہا کہ میں نے بیوی کو طلاق دے دی، فسکت، حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر خاموش رہے، سکت، اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں کافی دیر جب خاموش رہے، ظننت انہ رادھا الیہ، مجھے گمان ہوا شاید اس عورت کو اس کے پاس واپس بھیجنے کا مسئلہ بتائیں گے، فیصلہ سنائیں گے کہ وہ تیرے پاس دوبارہ عورت آ سکتی ہے، رجوع ہو سکتا ہے، شاید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتائیں گے، میں یہ گمان کر رہا تھا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ نے کیا فرمایا، قال ینطلق احدکم ثم یرکب الحموقۃ، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ چلتا ہے، یہاں چلنے سے مراد ہے کوئی عمل کرتا ہے، کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، فَيَرْكَبُ الْحَمُوقَةَ، پھر حماقت کی سواری پر سوار ہو جاتا ہے، حماقت کی سواری پر سوار ہو جاتا ہے۔ ثُمَّ يَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسِ يَا ابْنَ عَبَّاسِ، پھر آ کر آوازیں لگاتے ہیں، عبداللہ بن عباس، اے عبداللہ بن عباس یہ مسئلہ سمجھاؤ، یہ مسئلہ ہمیں بتاؤ کیا ہے۔ وہ کام، وہ ارادہ جو اس نے کام کیا، اس کام کے ارادے سے پہلے میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ جب حماقت کی سواری پر سوار ہو چکا، 3 طلاقیں دے چکا، یہ اس نے حماقت کی، 3 طلاقیں جب دے چکا، اب میرے پاس آ رہا ہے یا ابن عباس یا ابن عباس، اے عبداللہ بن عباس کوئی حل نکالو اس کا۔ وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ اب حضرت عبداللہ بن عباس خود کیا اس آیت کو پیش کرتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ قال فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے کوئی راہ نکال دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرے کیا مطلب؟ 1 طلاق دے یا 2 دے، اکٹھی نہ دے، اکٹھی تینوں نہ دے، اب اس کے پاس مخرج نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے راستہ ہے، اور اس کو کیا فرمایا، وَلَمْ تَتَّقِ اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرے ہی نہیں، لَا أَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا، میرے پاس تیرے لیے کوئی راستہ نہیں، تو تینوں دے چکا ہے، میرے پاس اب کوئی ایسا راستہ نہیں جو تیرے لیے نکالوں۔ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتَكَ، فرمایا کہ ایک تو نے رب کی نافرمانی کی ہے، رب تعالیٰ کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس آیت سے حضرت عبداللہ بن عباس نکال رہے ہیں کہ تینوں تو نے اکٹھی دی ہیں تو تو نے اللہ کا خوف نہیں کھایا، تو اب تیرے لیے راہ نہیں ہے، تو اللہ سے ڈرا ہی نہیں۔ ایک تو عصیت ربک، اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی، اور دوسرے نمبر پر بانت من کو امراتک، تیری عورت اب تجھ سے بائن مکمل جدا ہو گئی ہے، اب رجوع نہیں ہو سکتا، اب طلاق مغلظہ ہو گئی ہے۔ یہ
جو حدیث پاک ابھی میں نے پڑھی ہے یہ سنن ابو داؤد کے اندر ہے، سیاستہ کی کتاب۔ اب سنن نسائی شریف کی حدیث پاک، نسائی شریف بھی سیاستہ میں حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل ثلاث تطلیقات جمیعا۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی کا ذکر کیا گیا، حضور کو بتایا گیا ان رجل ثلاث تطلیقات جمیعا، کہ اس آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں جمیعا، تینوں اکٹھی دے دی ہیں، 3 طلاقیں دی ہیں، تینوں اکٹھی دی ہیں۔ فقام غضبان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی غصے سے کھڑے ہو گئے۔ ثم قال ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، فرمایا کیا اللہ کی کتاب سے مذاق کرتے ہو جب کہ میں تمہارے درمیان ابھی موجود ہوں؟ تو نے اکٹھی تینوں دے کر اللہ کی کتاب سے مذاق کیا ہے؟ میرے ہوتے ہوئے تم اللہ کی کتاب سے مذاق کر رہے ہو، اکٹھی تینوں دے دیے۔ حضرت محمود بن لبید فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے غصے میں آئے حتی قام رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اقتلہ، ایک آدمی اور کھڑا ہوا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کی وجہ سے آپ کو اتنا غصہ آ گیا کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ جس کے عمل کی وجہ سے آپ کو غصہ آ گیا۔ اب اس حدیث کی شرح میں، اس کی تفسیر میں محدثین فقہاء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کا اظہار کیوں کیا؟ اگر 3 طلاقیں اکٹھی واقعہ نہیں ہوتی تو پھر تو غصہ کرنے کا مقصد ہی نہیں، پھر تو حضور بتاتے نہیں خیر یہ ہے رجوع ہو جائے گا، حضور غصہ ہی نہ کرتے۔ غصہ کیا ہی تب کہ اس آدمی کی خبر دی گئی ثلاث تطلیقات جمیعا، کہ اس نے تینوں اکٹھی طلاقیں دے دی ہیں، تو اللہ کے رسول کو غصہ آ گیا۔ غصہ تب بھی آیا کہ جب اس نے تینوں طلاقیں اکٹھی دی اور تینوں واقعہ ہوئیں، ان کے وقوع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا، ورنہ اگر تینوں اکٹھی دینے سے ایک ہوتی تو پھر تو سرکار کو غصہ آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تیسری حدیث پاک، اور یہ حدیث پاک ہے جامع ترمذی کے اندر، حضرت رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے میں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر، فقال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی طلقت امرأتی البتہ، یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق البتہ دے دی ہے، طلاق البتہ۔ اب یہ جو البتہ یہ ایک کنایہ ہے، اس سے ایک بھی مراد لیا جا سکتا ہے، 3 بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اس سے مراد ایک بھی ہو سکتا ہے، البتہ سے یہ کنایہ ہے، اور اس سے عدد 3 بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ جب عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیوی کو طلاق البتہ دے چکا ہوں، تو آگے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال ما اردت بہا، یہ البتہ تو کہہ رہا ہے، اس سے تیرا کیا ارادہ ہے، تیری نیت کیا ہے کہ تو نے اپنی بیوی کو طلاق البتہ دی ہے، اس سے تیری نیت کیا ہے؟ قلت واحدا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک طلاق کا ارادہ ہے، ایک طلاق کا ارادہ ہے۔ قال واللہ، فرمایا اللہ کی قسم اٹھاؤ کیا ایک ہی طلاق کا ارادہ ہے؟ قلت واللہ، میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں نے البتہ کے اندر ایک ہی طلاق کی نیت، ایک ہی طلاق کا ارادہ کیا ہے۔ قال فہو ما اردت، پھر وہ یہ جو تو نے ارادہ کیا ہے، یعنی تو نے ایک طلاق کا اگر ارادہ کیا تو ایک ہی ہے۔ یہ محدثین فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کیوں لے رہے ہیں؟ قسم اس لیے لے رہے ہیں کہ واقعتاً اگر اس نے ایک کا ارادہ کیا تو پھر ایک ہے، اور اگر اس نے 3 کا البتہ سے 3 کا ارادہ کیا تو پھر 3 ہو جانی تھی، پھر 3 تھی، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم لی۔ تو یہ طلاق ثلاثہ ایک مجلس کے اندر، ایک جملے کے اندر دی جائیں
تو وہ 3 ہی طلاقیں واقع ہوں گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طلاقیں دے کر پھر معاملہ جو ہے وہ گنجائش کا تلاش کرتے کرتے پھر یہ حرام کاری کی طرف بندے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی حدوں کو پھلانگنا ہے کہ 3 طلاقیں دے کر پھر اس کا فتویٰ کہیں سے جا کر ایک کا لے آنا اور ساری زندگی وہ حرام کی ان کی گزرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کی سمجھ اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔